وہ نبی جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی رحمتیں اور برکتیں نازل کی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس آزمائش میں مبتلا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی موذی بیماری میں مبتلا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ سے کنارہ کرنے لگے۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی آپ نے کیا کیا، اور آزمائش میں پورا اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سی رحمتوں اور برکتوں سے مزید نوازا تھا۔ ناظرین، آج یہی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کی پیدائش بصرہ نامی بستی میں ہوئی تھی، اور آپ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام اموس تھا، اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا۔ نبوت کے منصب پر فائز کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے انتہا مال مویشی تھے، اور نوکر چاکر سینکڑوں میں تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں باغ باغیچے، کھیت کھلیان آپ کی ملکیت تھے۔ اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود آپ بہت سخی اور فیاض تھے۔ آپ نے اپنے خزانوں کے منہ غریبوں کی طرف کھولے ہوئے تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کا سہارا بننا، بیوہ عورتوں کی کفالت کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اور روز غریبوں میں لنگر بانٹنا، یہ سب آپ کے پسندیدہ کام تھے۔ آپ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور آپ کی تقریباً 10 اولادیں تھیں، جن میں سے آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ ہمیشہ اپنے لوگوں کو دین ابراہیمی کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور صرف ایک خدا کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کہتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اکثر شرک، بت پرستی اور دوسرے برے کاموں یعنی گناہوں سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور آپ سب سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر گزاری میں گزارا کیا کرتے تھے۔ فرشتے آپ کی اکثر تعریف کیا کرتے تھے کہ آپ عبادت گزار، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے نبی ہیں۔ اس پر شیطان مردود نے فرشتوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی بے انتہا نعمتوں کی برسات کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کریں یعنی انہیں اپنی کسی آزمائش میں ڈالیں تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے اور صبر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پر آزمائش کا حکم سنایا، جس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبتوں اور آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اچانک حضرت ایوب علیہ السلام کے گندم کے گودام میں آگ لگ گئی، اور آپ کا سارا مال و اسباب جل کر راکھ ہو گیا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے، اور کچھ دنوں بعد کچھ ڈاکوؤں نے آپ کے غلاموں اور آپ کے خادموں پر حملہ کیا اور انہیں مار دیا، اور آپ کے مال مویشیوں پر خود قبضہ کر لیا۔ مگر اس پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ کے حضور کوئی شکوہ نہ کیا۔ مگر ابھی بھی آپ پر مصیبتوں اور اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹنے باقی تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی تمام اولاد ایک مکان میں کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک اس مکان کی چھت گر گئی، اور آپ کی تمام اولاد اس حادثے میں فوت ہو گئی۔ اب آپ سے سب کچھ چھن چکا تھا، یعنی مال و دولت اور اولادیں سب کچھ چھن چکی تھیں۔ مگر لوگوں نے آپ کے اتنے بڑے نقصان پر ماتم اور گریہ زاری کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے صبر کیا اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ میں ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور قبر میں بھی برہنہ جاؤں گا۔ یہ سب کچھ میرے اللہ کا تھا، سو اس نے اپنی امانت واپس لے لی، مجھے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ چھن جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی آزمائش سے گزرنا باقی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے جسم پر ایک جگہ خارش محسوس کی، اور آہستہ آہستہ اس خارش میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس خارش کی وجہ سے آپ کے پاؤں کے ناخن سے لے کر آپ کے سر کی کھال تک بڑے بڑے پھوڑے ہونا شروع ہو گئے۔ ان پھوڑوں کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوا کرتی تھی، اور آپ اکثر خاک پر بیٹھا کرتے تھے اور ہمیشہ خاک کو اپنے جسم پر ملا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کے بڑے بڑے پھوڑے دیکھے تو انہوں نے آپ سے نفرت کی اور آپ سے کنارہ کرنے لگے۔ اتنی بڑی مصیبت کے باوجود آپ کا ساتھ دینے والی صرف آپ کی بیوی ہی تھیں، جنہوں نے محنت مزدوری کر کے گھر کے اخراجات پورے کیے اور آپ کی خدمت میں کوئی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ایک مرتبہ شیطان انسانی شکل میں آپ کی بیوی کے سامنے گیا۔ آپ کی بیوی نے اسے طبیب سمجھ کر اپنے شوہر کی درخواست کی،
جس پر شیطان مردود نے کہا، میں تمہارے شوہر کا علاج کروں گا مگر ایک شرط پر، اگر اسے شفا ہو جائے تو صرف اسے یہ الفاظ دہرانے ہیں کہ مجھے شفا تمہارے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ تو اس پر آپ کی بیوی مان گئی، مگر اس سے پہلے آپ کی بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ساری بات کہی۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا جو تم سے یہ کفری الفاظ میرے ذریعے کہلانا چاہتا تھا۔ میری موذی بیماری کی وجہ سے اب شیطان کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ تم سے یہ کفر اور شرک والے الفاظ کہلوانا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ کے زخموں میں اب کیڑے پیدا ہونے شروع ہو گئے اور آپ نے لوگوں سے کنارہ کر کے ایک میدان میں پناہ لی۔ ایک مرتبہ آپ کا بڑا بھائی آپ سے ملنے آیا اور اس بیماری کی وجہ سے دور سے کھڑے ہو کر آپ سے کہنے لگا کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے تو آپ پر اتنی مصیبتیں نازل نہ ہوتیں، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی اس بیماری کی وجہ سے بہت افسوس ہوا۔ اب آزمائش کا ایسا عالم تھا کہ آپ کے جسم سے گوشت اترنا شروع ہو گیا تھا اور آپ کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے اس بیماری کی نجات کی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کو اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال تک تندرستی عطا کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے مزید 70 سال تک اس آزمائش میں ڈالے گا تو میں مزید 70 سال تک صبر کر لوں گا۔ یہ سن کر آپ کی بیوی رونے لگی اور وہاں سے چلی گئیں۔ آپ اس بیماری میں تقریباً 18 سال تک مبتلا رہے اور اب آزمائش کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ آپ اس آزمائش میں پورا اترے اور آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاؤں کے قریب سے 2 نہریں جاری کی تھی، جس کو پی کر آپ صحت یاب ہو گئے تھے اور آپ اپنے جسم پر جہاں جہاں بھی وہ پانی گراتے وہ جگہ ٹھیک ہو جاتی اور آپ پہلے سے جوان ہو چکے تھے۔ اس وقت آپ کی بیوی وہاں موجود نہیں تھی تو آپ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ جب آپ کی بیوی واپس آئی تو آپ سے کہنے لگیں کہ یہاں ایک بوڑھے شخص تھے، وہ کہاں ہیں؟ جس کے جواب میں آپ نے کہا کہ میں ہی ایوب علیہ السلام ہوں، جسے سن کر آپ کی بیوی حیران ہو گئی اور کہنے لگیں کہ آپ مجھ سے مزاح کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں ہی ایوب علیہ السلام ہوں اور آپ نے اپنی کچھ نشانیاں بتائیں، جسے سن کر آپ کی بیوی کو یقین ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 جوڑے بھیجے، جسے پہن کر آپ کی بیوی اور آپ بستی میں گئے۔ پانی پینے کی وجہ سے آپ کی بیوی بھی جوان ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کے بستی والے آپ کو نہیں پہچان سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو مزید اولادوں، مال مویشی اور مال و دولت سے نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 مشہور کھلیان تھے، یعنی ایک گندم کا کھیت تھا اور ایک جو کا کھیت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 کھلیانوں پر اپنے 2 بادلوں کو برسایا۔ گندم والا بادل گندم کے کھلیان پر اتنا برسا کہ اسے سونے سے بھر دیا، اور جو والا بادل جو کے کھلیان پر اتنا برسا کہ اسے چاندی سے بھر دیا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے 4 پشتوں تک اپنی اولادوں کو پھلتے اور پھولتے دیکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر 140 سال تھی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، مگر ہمیں ہر حال میں یہی چاہیے کہ کوئی بھی مشکل ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کا صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، کیونکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، اسی واقعہ کے اہتمام پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔